नाज़रीन, قطر میں فیصلہ کن اور تاریخی اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے درجنوں میٹنگز ہوئی ہیں، او آئی سی کی ہوئی ہیں، عرب لیگز کی ہوئی ہیں، لیکن کسی میں بھی وہ کوئی فیصلہ کن جو ڈیسیژنز ہیں وہ نہیں لے سکے ہیں، متحد نہیں ہو سکے ہیں اور فلسطین کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا سکے ہیں۔ لیکن اب تاریخ میں پہلی بار اسرائیل نے خلیجی ریاستوں کے پر اٹیک کر دیا ہے اور وہ مزید حملوں کی بھی دھمکی جو ہے وہ لگا رہا ہے، کھل کر وہ مزید حملوں کی دھمکی لگا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک فیصلہ کن نوعیت کے جو ڈیسیژنز ہیں ان کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہیں لیے جاتے، اگر کسی سالڈ کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا تو پھر یہ بات لکھ لیجئے، یہ ایک گریٹر اسرائیل کی گرین لائٹ ہوگی۔ جیسے او آئی سی، جیسے عرب لیگ، اس سے پہلے ان کی میٹنگز ہوئیں اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا سوائے کنڈیمنیشنز کے۔ تو ہر اس میٹنگ کے بعد اسرائیل نے ریجن کے اندر جو ایکسپینشن ہے، جو اسکلیشن ہے وہ کی ہے، غزہ کے اندر اس نے مزید فوجیں داخل کی ہیں۔ تو اس میٹنگ کا نتیجہ جس میں وہ اسیس کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، تو ان کے جواب کے اوپر وہ مزید حملے جو وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی ڈیٹرنس نہ دکھائی تو پھر یہ بات آج لکھ لیجئے، جیسے کہ ماضی میں یہ تمام چیزیں سچ ثابت ہوئی ہیں کہ او آئی سی کا فیلئر اسرائیل کے لیے مزید گرین لائٹ ثابت ہوا، تو آج کا جو فیلئر ہے یہ ان کے لیے گریٹر اسرائیل کی گرین لائٹ ہوگی اور پھر ان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ بات آج لکھ لیجئے، یہ جو حملہ ہے یہ گریٹر اسرائیل کا اعلان ہے، کیونکہ وہ لینڈز کو آکوپائی کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ غزہ کو لینے جا رہے ہیں، وہ ویسٹ بینک کو لینے جا رہے ہیں، لیبنن کو لینے جا رہے ہیں۔ تو سب کی نظریں کس کی طرف لگی ہوئی تھی؟ خلیجی ریاستوں کی طرف، کہ الٹیمیٹلی یہ اٹھیں گے اور سب کو متحد کریں گے کیونکہ لیڈرز یہ ہیں۔ اب ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے، اگر وہ اب بھی نہیں اٹھیں گے تو پھر اسرائیل کو سمجھ لگ جائے گی کہ ایک ہوتا ہے نا ایک کہ وہاں سے کوئی رسپانس آ سکتا ہے، تو ان کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ بھائی بس ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، تو پھر اسرائیل کے لیے کھلا میدان ہوگا اور وہ بہت جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو رول بیسڈ آرڈر جس کا ورلڈ وار 2 کے بعد آغاز کیا گیا تھا، وہ پوری طرح سے جو اس کی آخری اینٹ بھی بچی تھی وہ اس حملے کے ساتھ اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیا اسرائیل نے۔ دیکھیے ماضی کا جو دنیا ہے، پہلی عالمی جنگ سے پیچھے چلے جائیں، ساری انسانی تاریخ جتنی ہمیں نون ہے، وہ جو ساری دنیا اور آج کی یہ نئی دنیا، یہ جو 80 سال ہیں اور رول بیس آرڈر ہے، اس کا بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک ہی رول ہے جو ماضی کی دنیا کو اور آج کی دنیا کو ڈیفرنس کرتا ہے، ایک ہی رول ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ پہلی بار عالمی سطح کے اوپر اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ ملکوں کی سورینٹی ہوگی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوگی، کہ یہ بارڈرز اس ملک کے ہیں تو یہ اسی کے ہیں، اس پر حملہ کر کے اس کو اپنے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ بات جائز تھی کہ ایک ملک دوسرے ملک پر اٹیک کرتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ ظلم تو تھا، لیکن وہ اٹیک ہوتا تھا اور ان کی جو سارا وطن ہے، ان کی جو ساری لینڈ ہے، وہ اس سلطنت کا حصہ جو ہے بن جایا کرتی تھی۔ یہ دنیا میں چل رہا تھا۔ پہلی بار یہ تسلیم کیا گیا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، تو یہاں پر اسرائیل نے پوری طرح سے اکھاڑ پچھاڑ دیا ہے اس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، اور اگر یہ کوئی عملی مظاہرہ نہیں کرتے تو وہ آخری اینٹ بھی اسرائیل نے جب اکھاڑ کے پھینک دیا، اور وہ رول بیس آرڈر مکمل طور پر اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ پھر لینڈز کو مزید آکوپائی کرتے چلے جائے گا۔ اور پھر آپ اندازہ کریے، اب یہ سٹوری جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے کہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹرکی کے اندر موجود تھی، اور امریکہ نے ڈپلومیسی کے نام کے اوپر، مذاکرات کے نام کے اوپر حماس کی لیڈرشپ کو ٹرکی سے قطر بلایا، وہ ٹرکی میں موجود ہے، ٹرکی سے قطر بلایا اور پھر ان کے پر اٹیک کروایا۔ یہ بات اب بالکل کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ امریکہ نے کروایا، اور اب آپ ذرا اندازہ کریں، یہ بات بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ امریکہ نے ایک تو ان کے اپنے جو اکوپمنٹس ہیں نا، قطریز کے بھی تو اپنے کچھ اکوپمنٹس وہاں پر ڈپلائڈ ہیں جن کو وہ خود ڈائریکٹلی جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں اور آپریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کے جو الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں وہ بھی بند کر دیے، ان کے ریڈار، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو ہے ڈیٹیکٹ بھی نہ کر سکے۔ ان کو تو تب پتہ چلا کہ جب دھماکے ہونا شروع ہوئے، اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جہاز آ رہے ہیں۔ تو یہ سب فیکٹس جو ہے وہ اب سامنے آ رہے ہیں، وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ امریکہ بے شک اس کو ڈینائی کرتا رہے، اور پھر اگلی بات دیکھیے، ایک ایک جو فیکٹ اب سامنے آ رہا ہے وہ اتنا سالڈ ہے کہ امریکہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر اب کیا ہوا ہے۔
अमेरिकन जो रडार है पूरे रीजन में लगे हुए हैं, कहीं से भी एक जंगी त्यारा उड़ता है उनको पता होता है कि जंगी त्यारा वहां से प्रवास कर रहा है। खुद इजराइल के अंदर अमेरिकन जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स है वो मौजूद हैं, खुद इजराइल के अंदर अमेरिकन रडार्स लगे हुए हैं। तो इजराइल के जंगी त्यारे जब वहां से फ्लाई करते हैं, अभी वो ऐसे टेक ऑफ ही करते हैं, तो अमेरिकन को पता चल जाता है यहां से जंगी त्यारे फ्लाई कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका को पता ही नहीं है? और मिडिल ईस्ट में तो F-35 या इस तरह के जो जदीद जंगी त्यारे हैं, और वो सारे हैं भी अमेरिकन, तो और तो किसी के हैं नहीं, तो वो तो फौरी पता चल जाता है। और दूसरी बात यह कि ये हमला ऐसा नहीं है कि इजराइल उड़ा और इनको पता था फिर भी उन्होंने कतर को नहीं बताया, ये नहीं है, इन्होंने अटैक करवाया है, ये है बात असल। एक है कि इनको पता चल गया कि हमला होने जा रहा है, इन्होंने रोका नहीं, ये नहीं है, इन्होंने बकायदा स्टेज बनाकर दिया है, इजराइल से हमला करवाया है। इसलिए कतर ने इसको शुरू में बिट्रेल कहा, बाद में वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर भी आया कि अच्छा हम कर क्या लेंगे, तो वो ये वो करके, तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात जारी हैं, इस तरह की बातें भी उन्होंने की। इसलिए कतर ने बिट्रेल कहा कि वाशिंगटन ने हमारे साथ बिट्रेल किया है। आज फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमारे साथ जो बिट्रेल हुआ है, ठीक है। इजरायली मीडिया ने अभी कोट किया है कि कतर ये समझता है कि बिट्रेल हुआ है हमारे साथ, आज फिर वो स्टेटमेंट जो है वो जारी हो रही हैं। तो देखिए बुनियादी बात क्या है, इजराइल क्या चाहता है ये सबको पता है, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है इस पर जो इनको डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए हैं। इनकी अजम्पशन और एस्टिमेशन ये थी कि एक खास हद तक जाकर फिर अमेरिका रुक ही जाएगा और वो सीज फायर कर ही देगा, ये इनकी अजम्पशन थी। देखें आप उनको समझिए, वो अमेरिका के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, वो सुबह शाम दोपहर रात अमेरिकन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अमेरिकन के साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं, उनको बेसिस देकर बैठे हुए हैं, सुबह शाम उनकी कोऑर्डिनेशन कई सतह के ऊपर हो रही होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब वो अमेरिकन और वो बहुत बड़े क्लोजेस्ट एलाय हैं। तो जब उनके साथ मिलते हैं अमेरिकन कहते हैं अच्छा नहीं हो रहा, ये देखें हम तो इजराइल को रोक रहे हैं, ये वो करके, ठीक है ना। इनकी अजम्पशन और कैलकुलेशन ये थी कि ये रुक जाएंगे एक खास हद तक जब जाकर, तो लेकिन इस हमने ने जो है वो डाउट्स जो है वो क्लियर किए हैं। तो अब भी अगर ये ममालिक मिडिल ईस्ट के इस फुलिशनेस से नहीं उठेंगे और कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो इससे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक हो नहीं सकती है। अब ये सारा ताज़ा तरीन एनालिसिस और खबरों के तराजुर में चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। अब भी अगर ये अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, अभी ये अमेरिका की गोद में जाकर उसी तरह बैठे रहते हैं, इससे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक जो है वो इनके लिए हो नहीं सकती है, ये बात ज़हन में रख लें। अब सवाल ये है कि रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा? तो ये बात तो हम मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं होगा। कतर के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो मिलिटरीली जवाब दे सके। और क्या कोई उसके बिहाफ के ऊपर अटैक करेगा? ऐसा लग नहीं रहा। क्या ये फुल स्केल जंग छेड़ देंगे इसराइल के साथ? बिल्कुल नहीं ऐसा है। तो फिर इनके पास एक तरह के जवाब देना चाहिए। अच्छा जब देना चाहिए तो जवाब देंगे कैसे? क्या इनके पास कोई ऐसी ताकत है कि वो ये जवाब दे सकें? तो उसका जवाब है कि हां, इनके पास वो ताकत है। जरूरी नहीं कि रिस्पॉन्स मिलिट्री हो, जाहिर है कि होना तो मिलिट्री चाहिए, लेकिन इनके पास तो नहीं है। तो फिर कौन सा जवाब होगा? तो इनके पास बहुत सारे दूसरे वेपन्स हैं जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं इजराइल को डिटर करने के लिए, और इमरजेंसी एक पॉलिसी बना सकते हैं, एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट करके अपने आप को तेजी के साथ उस रास्ते के ऊपर डाल सकते हैं जिसके ऊपर टर्की चल रहा है, जिसके ऊपर ईरान चल रहा है, और जिसके ऊपर अब किसी हद तक जब मिस्र भी चल रहा है। पहला इनका सबसे बड़ा हथियार जिससे इजराइल बहुत डरता है, और नेतन्याहू ओपनली ये कह चुका है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता इनके इस हथियार को डिफ्यूज किया है। और वो कौन सा हथियार है? मुत्तहद हो जाना। अभी एर्दोगान ने स्टेटमेंट जारी की ना आज ही कि डिवाइड एंड रूल को हम किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे। तो इनका सबसे बड़ा जो हथियार है जिससे पूरा वेस्ट डरता है वो है इत्तेहाद। अगर ये मुत्तहद हो जाएं तो ये धूल चटा सकते हैं इजराइल को। मुत्तहद होंगे तो फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगी, ऐसी कलेक्टिव सैंक्शन जो इंपैक्ट डाल सकती हैं। और जो इन्होंने नैरेटिव्स इजराइल के लिए सारा कुछ ये कर रहे हैं ना, उससे पीछे हटने, तिजारत बंद करें, इनके एम्बेसडर को धक्के मारकर निकालें, इनके लिए एयर स्पेस बंद करें, इनके साथ अमन मुआहदे जॉर्डन और मिस्र तोड़ें, इनके साथ अब्राहम अकॉर्ड जो है तोड़ा जाए, ये सारे इकदाम ये उठाएं,
پھر آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی کیا شامت آتی ہے اور حزب اللہ کو اشارہ کریں. بھائی حزب اللہ نے تو جنگ لڑی ہے نا اسرائیل سے, وہ لڑ سکتی ہے, اس نے بتایا, اس کو ذرا اشارہ کریں. دیکھیں اب آپ کو اپنی روایتی پالیسی سے ہٹ کر فیصلے کرنے ہیں. آپ ابھی تک جاگ نہیں رہے ہیں, آپ ابھی تک جاگے نہیں, آپ کے پر اٹیک ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اٹیک کریں گے. اور ابھی میں نتنیاہو کے جو مزید سٹیٹمنٹس آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا اور مزید ہونے کیا جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک ان کو سمجھ آ گئی ہے, باقی اب یہ جو فیصلے کریں گے اس سے پتہ چل جائے گا. تو ہتھیار ان کے پاس بہت سارے ہیں. ان کی دیکھیں ماضی میں ایسی مثالیں ناظرین موجود ہیں کہ عربوں نے اپنی طاقت استعمال کی, امریکہ پریشرائز ہوا اور اس نے اسرائیل کو لگام ڈالی. ایسی مثالیں ماضی کے اندر موجود ہیں. ایون جارڈن کے جو کنگ ہیں انہوں نے 90s کے اندر, اس وقت یہ نتنیاہو تھا اور اس کی طبیعت صاف کر دی تھی جارڈن کے کنگ نے, یعنی جو موجودہ کنگ ہیں تو انہی کی فیملی آ رہی ہے. تو اس سے پہلے جو 90s کے اندر جو یہاں پر کنگ موجود تھے تو انہوں نے طبیعت صاف کر دی تھی اور امریکہ بھی شدید پریشرائز ہوا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے حماس کو نشانہ بنانے کی جو کوشش کی تھی. اور 73 کی وار میں جب سعودی عربیہ نے آئل امبارگو لگا دیا تھا پورے ویسٹ کے اوپر اور ہلا دیا تھا ویسٹرن اکانومی کو, امریکہ نے آن ریکارڈ آ کر ٹی وی کے اوپر دھمکی لگائی کہ ہم سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کریں گے اور سعودی عربیہ کے جو آئل ریزروز ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے. تو کنگ فیصل کا کیا جواب تھا؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئل امبارگو ختم کر رہے ہیں. کنگ فیصل کا جواب یہ تھا, ہم کون ہیں؟ ہم تو یہاں صحراؤں میں رہنے والے اور اونٹوں کے اوپر, اور یعنی ایک خانہ بدوش والی زندگی ایک طرح سے, ٹھیک ہے نا, تو ہم آئل کے بغیر گزارا کر لیں گے, ہم اسی زندگی میں واپس چلے جائیں گے, وہی اپنے اونٹ نکالیں گے, وہی اپنے خیمے لگائیں گے اور وہی اپنی بھیڑ بکریاں نکالیں گے اور اسی زندگی کی طرف واپس چلے جائیں گے. آئل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مجھے تم بتاؤ ویسٹ اور امریکہ, کیا تمہاری مشینیں اور تمہاری اکانومی آئل کے بغیر گزارا کر سکتی ہے؟ یہ کنگ فیصل کا جواب تھا, ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تاریخ میں پھر لکھی جاتی ہیں. جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو آپ ششد رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ماضی میں ہو چکا ہے. تو کنگ فیصل نے کہا تھا کہ تم آئل کے بغیر رہ سکتے ہو, تمہاری مشینیں چل سکتی ہیں آئل کے بغیر, چل سکتی ہیں تو آؤ خوشی سے حملہ کرو, ہمیں یہ آئل وائل کی دھمکیاں مت لگاؤ. تو عربوں کی طاقت کی مثال اس ہاتھی کے چھوٹے سے بچے کی ہے جس کو چڑیا گھر میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور اس کے پاؤں میں چھوٹی سی زنجیر باندھ دی جاتی ہے, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بھی اسی چھوٹی زنجیر سے ہی بندھا ہوتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب وہ اس زنجیر کو توڑ بھی سکتا ہے. یا جیسے آپ ایک پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو کئی سال کے بعد اگر رہا بھی کر دیں تو وہ اڑ نہیں سکتا, حالانکہ اس کے پر موجود ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اڑنے کی صلاحیت بھی کھو چکا ہے. تو دہائیوں کی خوف, دہائیوں کی یہ غلامی, دہائیوں کا یہ سرنڈر, یہ ان کی طاقت کو زنگ لگا چکا ہے. اور ان کی مثال اب اسی ہاتھی کے چھوٹے سے بچے کی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے, اب وہ بڑا ہو چکا ہے کہ وہ زنجیر توڑ سکتا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ توڑ ہی نہیں سکتا ہے. تو طاقت دیکھیں, بائیڈن تھا نا, اس سے پہلے میں امریکی صدور تھے, ٹرمپ آیا ہے تو اس نے طاقت تو وہی تھی نا, لیکن اس نے اس کو استعمال کیا. وہ پوری یورپی یونین کو اس نے ڈھیر کر دیا, جاپان کو ڈھیر کر دیا اور اس طرح کی ڈیلز کروائیں جو امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹرمپ کوئی نئی طاقت کہیں سے ایجاد کر کے لایا ہے؟ نہیں, وہ طاقت وہاں پر تھی, اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. اب وہ صحیح کی غلط کی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن طاقت ان کے پاس ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو استعمال کریں گے تو بات ہے نا. یا اسی خوف میں بیٹھے رہیں گے کہ آگے سے امریکہ ہماری بادشاہتیں گرا دے گا, اسی میں بیٹھے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ اب بھی صرف کنڈیمنیشن اسٹرانگلی کنڈیم کر کے نکل جائیں گے. اور اس کے بعد آج یہ میری بات لکھ لیجیے, اور ابھی جو لاسٹ OIC کا اجلاس ہوا تھا یہ غزہ سٹی پر حملے سے پہلے, اس دن آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر OIC کے اجلاس نے کوئی فیصلہ نہ لیا غزہ سٹی پر یہ اٹیک کریں گے, اور وہ ہوا. یہ اگر اب یہ آج فارن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے, کل سربراہی اجلاس ہوگا جس میں اردگان پہنچ رہے ہیں, جس میں ایرانی صدر ہیں, یعنی ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے وہ پہنچ رہے ہیں. آج فارن منسٹرز کا اجلاس وہاں پر شروع ہو چکا ہے, اگر منگل تک وہ جاری رہے گا. اگر منگل تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا اگلے 48 گھنٹوں کے اندر تو پھر یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ بس کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اسرائیل کرتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بس اس بات کو اسیس کر رہا ہے کہ یہ کیا رسپانس دیتے ہیں, اور امریکہ بھی اس بات کو اسیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا.
امریکہ بھی اس بات کو اسس کر رہا ہے کہ یہ آگے سے کرتے کیا ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے وہ ٹرکی کے پر انہوں نے اٹیک کیوں نہیں کروایا؟ بھائی حماس کی لیڈرشپ ٹرکی میں موجود تھی، ٹرکی میں اٹیک کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ ٹرکی آگے سے رسپونڈ کر سکتا ہے، ان کو امریکہ اس حوالے سے 1000% کلیئر ہے، اگر اسرائیل نے ٹرکی کے اوپر اٹیک کیا ٹرکی اس کی درگت بنا کے رکھ دے گا، لیکن قطر کے اوپر انہوں نے اسی لیے اٹیک کروایا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کو دکھانا ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے ٹرمپ زیلنسکی کو کہہ رہا تھا تمہارے پاس تو کوئی کارڈز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے پاس تو کوئی کارڈز ہی نہیں ہے، اس طرح سے خاص کر ٹرمپ انتظامیہ اور امریکہ بھی، اور ٹرمپ انتظامیہ خاص کر اس طرح سے دیکھتی ہے کہ یہ اس کی حیثیت کیا، یہ کیا کر لے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ویسے بھی آپ دیکھیں ٹرمپ کو اسٹرانگ مین جو ہے وہ شی جن پنگ، اس کو بہت زیادہ وہ اس سے کیوں امپریس ہے، پیوٹن سے زیادہ امپریس کیوں ہے؟ نارتھ کوریا کا لیڈر کم جونگ ان، جس کو وہ پورا ویسٹ جناب دہائیوں سے لگا ہوا ہے اس کے خلاف اور اوورآل نارتھ کوریا کے خلاف، وہ پیوٹن کو پسند کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ مین، تو اسٹرانگ مین یہ بنیں گے تو سامنا کر سکیں گے، وگرنہ ٹھوس سب ٹھوس، اور اندازہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ آگے کیا چیز ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب مارکو روبیو وہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اسرائیل میں، وہ وہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور ابھی جو مارکو روبیو نے بیان دیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ اس بات کی تقویت ہے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ میں باتیں ادھر ادھر سے ہوا میں سے نہیں پھینک رہا ہوں، یہ جو تازہ ترین انالیسز ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں، جو خبریں ہیں، اس کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے جب ایران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، ان کی کیسی باتیں نکلتی تھیں؟ وہ ایران کیا ہے، دیکھیں ایران کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ایران کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، تو ایران نے تو جواب دیا تھا، ایران نے تو حسن نصر اللہ پر حملے کا بھی جواب دیا تھا، جو بیروت پر حملہ ہوا تھا ایران نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ اب یہ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بری طرح ایکسپوز ہوں گے۔ ایران نے اپنی انسلٹ کا جو بدلہ لیا ہے، ان کو اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا ہے۔ اب مجھے بتائیے قطر میں کون مذاکرات کے لیے آئے گا؟ حماس بھی قطر میں مذاکرات کے لیے نہیں آئے گی، یہ بات لکھ لیں میری، ٹھیک ہے نا؟ کوئی قطر میں مذاکرات کے لیے نہیں آنے والا۔ بھائی جب آپ کا کیپٹل محفوظ ہی نہیں ہے، اور قطر تو ایک دنیا کی بیسٹ پلیس بن چکی تھی فار نیگوسیشنز، سارے لیڈرز آ رہے ہیں اور بڑی پرامن پلیس، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، بڑے لولی پیپل ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، 30 لاکھ کی آبادی ہے، بڑا خوبصورت، بڑا زبردست لولی کنٹری، قطر از اے لولی کنٹری۔ اس کا انہوں نے اب دیکھیں کتنی اس کو انسلٹ کی ہے، کتنا اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس کی ساری محنت کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اب وہ مزید جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے، مارکو روبیو اسرائیل سے بیان جاری کر رہا ہے، قطر اٹیک ناٹ گوئنگ ٹو چینج یو ایس اسرائیل ٹائز، قطر پر حملہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ یہی تو لاڈ ہے اسرائیل کا کہ ہم جو مرضی کر لیں گے، امریکہ سے پوچھے بغیر بھی کر لیں گے تو بھی امریکہ ہمارے خلاف کبھی نہیں جائے گا، اور بھائی یہی تو چیز ہے جس سے ان کے کرائمز جاری ہیں، یہ جو امریکن اور ویسٹرن ایٹیچیوڈ ہے کہ نہیں جی ہمارے تعلقات تو پھر ویسے ہی ہیں، کنڈیم کرتے ہیں لیکن تعلقات ویسے ہی ہیں۔ ہو بھائی یہ دنیا میں کون سا پیمانہ ہے؟ اور اسرائیل کیا ہے؟ نارتھ کوریا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ویسٹ کی ایک پراکسی ہے۔ تو دیکھیے جو ویسٹ کی ایک 500 سالہ تاریخ ہے، وہ کالونیز بنا رہے ہیں، وہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈاکو پالا ہوا ہے، سارے غلط کام اس سے کرواؤ، اور ظاہر ہے کہ اسرائیلیوں کا اپنا جو انٹرسٹ ہے، زانزم، وہ تو ہے، لیکن ان کو انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ اسرائیل ایکسٹینشن ہے ویسٹرن اس بیہیویئر کی جو ہیومینٹی نے 200 300 سال 400 سال بھگتا ہے، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے جو انہوں نے پچھلے 500 سال میں جو تجربے ہر جگہ پر کیے ہیں، وہ سارے تجربے ملا کر وہ اسرائیل میں کر رہے ہیں اس کالونی کو چلانے کے لیے۔ تو یہ جب ویسٹ کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ویسے رہیں گے، تو اسرائیل ویسٹ ہی ہے نا، اسرائیل خود کیا ہے؟ وہ ویسٹ کی پراکسی ہے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ سارے لوگ؟ یہ ویسٹ ہی سے آئے ہیں۔ آج بھی ان کا شجرہ نسب اٹھا کر دیکھ لیں، سب کا پتہ چلے گا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، تو یہ ویسٹ ہی کی تو ایکسٹینشن ہے۔ اب ذرا نتنیاہو کا بیان دیکھیے، حماس چیف ان قطر بلاکڈ غزہ ڈیل الیجز نتنیاہو، کہتا ہے یعنی اب آپ ذرا اس کا اس مکار اور خبیث شخص کا آپ ذرا اندازہ کریں، بیانیہ کیسے بنا رہا ہے قطر کو، یعنی آپ دیکھیں نا قطر کے خلاف کیسی کیمپین شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پر یہ دہشت گردوں کو بٹھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ قطر جیسے ملک کے بارے میں ان کو جاگ جانا چاہیے، اگر قطر جیسا ملک جس کا اتنا اسٹرانگ، یعنی اتنا لولی کنٹری،
पीस की बात करने वाला, अमन की बात करने वाला, और एक जगह पर नहीं, उसकी हिस्ट्री है। जब से वो आलमी मंजरनामे के ऊपर आया है, उसका सारा फोकस ही मुज़ाकरात के ऊपर है। एक ऐसा मुल्क जिनको जंगों में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ये बयाने बना रहा है कि यहां पर दहशतगर्द बैठे हुए, और कहता है ये जो मुज़ाकरात नहीं हुए अभी तक कामयाब, उसकी वजह यह है कि हमास की लीडरशिप जो कतर में बैठी हुई है, उसकी वजह से ये रुकावट है मुज़ाकरा। अगर हम उस हमास की लीडरशिप को जो कतर में बैठी हुई है, अगर उसको खत्म कर दें तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अब ये नया नैरेटिव आप जरा देखिए। इससे पहले ये था कि अगर ईरान को खत्म कर दें तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अब हमास के लीडरशिप को अगर कतर में खत्म कर दें तो कामयाब हो जाएंगे। जाग जाना चाहिए इनको। दो बड़ी डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, और वो इस बात का सबूत है कि कहीं हिलजुल हो रही है। अली लहरजानी जो हैं वो सऊदी अरेबिया का विजिट करने जा रहे हैं। अली लहरजानी कॉल फॉर अ जॉइंट इस्लामिक ऑपरेशन रूम अगेंस्ट इजराइल एज कतर कन्वेंस एन इमरजेंसी समिट। अली लहरजानी सऊदी अरेबिया का विजिट करने जा रहे हैं। वैसे भी ईरान का और सऊदी अरेबिया का जब जब ये ताल्लुक आगे बढ़ता है वो गैर मामूली बात है, और इजराइल और वेस्ट जिस बात से पैनिक है वो ये रिलेशन है, ईरान और सऊदी अरेबिया का ये रिलेशन है जिससे वो पैनिक है, और अब ये रिलेशन मजीद आगे बढ़ रहा है। अली लहरजानी का सऊदी अरेबिया जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉरेन मिनिस्टर ठीक है वो भी मौजूद है, वो भी जा सकते हैं, उनका जाना भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अली लहरजानी का जाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले और हार्ड लाइनर है। अली लहरजानी ने कल क्या स्टेटमेंट जारी की? ओआईसी को खूब लिताड़ा उन्होंने। अब ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तो ऐसा कभी बयान नहीं देते। अली लहरजानी ने ओआईसी को खूब लिताड़ा। उन्होंने कहा तुम क्या तमाशा लगाया हुआ है, ये आकर बैठ जाते हो और कंडेमनेशन करके उड़ जाते हो, और इसका नतीजा ये निकलता है कि इजराइल मजीद हमले शुरू कर देता है तुम्हारी इस कोवर्डनेस की वजह से, तुम्हारे इस इन एक्शन की वजह से। इससे अच्छा है कि इजलास ही ना बुलाओ। ये अली लहरजानी की स्टेटमेंट है, और यही अली लहरजानी जो है वो लेबनान में खड़े होकर कहते हैं हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, जिसने जो करना कर ले, हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। ठीक है, लेबनान में खड़े होकर, और मिडिल ईस्ट के मालिक भी तो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह डिसॉल्व हो, और अली लहरजानी वहां पर खड़े होकर हम रेजिस्टेंस के साथ हैं। तो ये यानी कि स्ट्रेट बात करने वाले और हार्ड लाइनर, और इनको निशाना भी बनाने की इजराइल ने जब कोशिश की, तो उनका सऊदी अरेबिया आना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी अहमियत। और अभी आप देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ज्वाइंट इस्लामिक एंड अरब ऑपरेशन रूम बनाया जाए इजराइल के खिलाफ, ज्वाइंट फौज, पीछे मेन कमांड, और सब इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़े, ये वो बात कर रहे हैं। तो उनको सऊदी अरेबिया बुला रहा है, तो ये सऊदी अरेबिया और ईरान का आगे बढ़ना ये इस बात का सबूत है, और यही इजराइल नहीं चाहता। यही सबसे बड़ा हथियार है, मुतहद हो जाना, ये सबसे बड़ा हथियार। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वक्त साबित करेगा, ये इजराइल की सारी एरोगेंस के साथ ये बहरा रूम में जाएगा। एससीओ कंडेम इजरायली एग्रेशन ऑन कतर्स कैपिटल दोहा। अब ये एससीओ की बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एससीओ ने अभी जो मुजाहरा किया कि वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर आ रहा है, और यहां पर जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, उनको वो हल करेंगे और अपना किरदार आगे बढ़ाएंगे। एससीओ को जो सारा समिट हुआ आपको पता है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और सारा कुछ, उस एससीओ की स्टेटमेंट का आना वेरी इंपॉर्टेंट। और एससीओ में कोई अरब लीडर नहीं था, तो वो एससीओ इनके लिए, तो वहां से आपको याद है चाइना से टर्की के फॉरेन मिनिस्टर अरब से रब्ता किया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली कतर पहुंचे, अरब लीडरशिप के साथ रब्ता किया, तो वो चाइना में डिस्कस हुआ है ना ये सारा मामला। और अब एससीओ ने जब उसको कंडेम किया है। और कतर होस्ट मुस्लिम लीडर समिट, इजराइल कंटिन्यूज गाजा सिटी अटैक्स, तो वो उनके हमले जारी हैं, उनके हमले इस वक्त जारी हैं। यहां पर इजलास हो रहा है, अगले 48 घंटे, इजलास शुरू हो चुका है, अगले 48 घंटों बाद पता चल जाएगा ये कोई सॉलिड इकदाम उठाते हैं या बस कंडेम करके आगे पीछे करके निकल जाएंगे। इससे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक और फुलिशनेस हो नहीं सकती। और इसका नतीजा देखें, इस सब खामोशी का नतीजा क्या निकला? कतर पर अटैक हो गया। कतर पर हमले की खामोशी का नतीजा क्या निकलेगा, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए रुकने वाला नहीं है, और वो उधर से मुसलसल बयान दे रहा है कि हम मजीद अटैक करेंगे। तो जवाब देना है, अगला सवाल यह है कि जवाब कैसे देना है। तो ताकत मौजूद है, लेकिन ताकत को क्या ये इस्तेमाल करेंगे? क्या सबसे बड़ी बात आखिरी यही है, क्या ये इस खौफ से निकल सकेंगे कि अमेरिका हमारी हुकूमतें गिरा देगा? इस खौफ से क्या ये निकल सकेंगे? आसान तो नहीं है। देखिए, एक आखिरी बात, टर्की है ना, ईरान है ना, उनका वो उस नेशन को देखें, वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना रहे हैं, सैंक्शंस भुगत रहे हैं, एक मुश्किल जिंदगी से गुजर कर आगे बढ़ रहे हैं। अरबों का मिजाज जरा डिफरेंट है, तेल निकल आया, ठीक है ना, बैठे हुए हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आबादी कम है, मतलब एक फर्क है ना।
آپ کو ان کی کوئی مطلب ٹیکنالوجی میں وہ کہیں آگے نظر نہیں آئیں گے. ان کے ملکوں میں ٹیکنالوجی تو نظر آتی ہے, لیکن کیا ان کے جو اپنے لوگ ہیں کیا وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں؟ نہیں. کیا کوئی بڑی یونیورسٹی ہے؟ نہیں. کیا کوئی بڑا ڈیفینس کمپلیکس انہوں نے بنا لیا؟ نہیں. تو ترقی کی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ان کے اپنے لوگ ذرا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, تیل ہے, معاملات چل رہے ہیں. جیسے سعودی عربیہ میں ٹیکس ہی نہیں ہے. سو مزاج ہے, آسان نہیں ہے, یہ فیصلے آسان نہیں ہیں. ایک اوورال مزاج ہے, پھر اوپر مطلب ایک بادشاہت ہے, منارکیز ہیں, تو یہ آسان نہیں ہے کوئی. لیکن اب ان کو فیصلہ کرنا ہے اپنے فیوچر کا, اور فلسطین کی جس ذمہ داری سے یہ دستبردار ہوتے رہیں, اب وقت ہے کہ اس کا بھی جو اس ذمہ داری کو بھی اٹھایا جائے, اور جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں ان کی بھی درستگی جو ہے وہ کی جائے. 2 لاکھ لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں, یہ اسرائیلی آرمی چیف کنفرم کر رہا ہے. اندازہ کریے یہ 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ 4 لاکھ کا حساب کون دے گا؟ یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے. راز ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.